اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے۔ کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضائے حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ قضائے حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو، واش روم جانا ہے آپ نے، تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں۔ ہاں، اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے، آرام آرام سے جائیں، جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے، آپ کی جو نیچرل چال ہے، بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جب آپ واپس آ جائیں ہاتھ دھو لیں، تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے۔ ٹھہر گئے آپ بلا وجہ تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے، واش روم جا سکتی ہیں وہ، اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے، وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا، تو پھر جائز ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ، فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، تو اس لیے میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں، اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں، بدبو بہت ہوتی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا۔ آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو، یہ خوب سمجھ لیں، کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے۔ تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا، عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو، یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کے احسان لیں، تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں گھر میں اور کوئی ہے نہیں، تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں، کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں۔ یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے یا کوئی اور پکا لے، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت زیادہ مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں یہ کہ جنازے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جنازے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جنازہ پڑھنے کے لیے، بس مرحوم کے لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، اور آپ خود نہ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اعتکاف توڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب اعتکاف کیا ہے نا، دیکھیں جب عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ عبادت شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ نظر فعلی ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے آپ کے اوپر۔ جیسے آپ نے جب تک 2 نفل کی نیت نہیں باندھی تو وہ نفل آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے 2 نفل کی نیت باندھ لی تو اب اس کو توڑ نہیں سکتے آپ، شدید عذر کے بغیر۔ توڑا تو دوبارہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو وہ نوافل آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے۔ تو ایسے ہی اعتکاف بھی ہے کہ جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تھا تو آپ پہ لازم نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ نے سنت اعتکاف شروع کر دیا تو اب آپ پر اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اب ذرا سی باتوں پہ آپ اعتکاف توڑ کے باہر نکل جائیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کو گناہ ہوگا۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا فلاں دن پیپر دینے کے لیے جانا ہے، ہمارا ایگزام ہے، اور اب اس ایگزام کی وجہ سے ہم اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھ پا رہے، یا یہ کہ ہمیں فلاں کام بہت ضروری کام سے فلاں دن جانا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس ٹائم کو مستثنیٰ کر لیں، اعتکاف سے خارج کر لیں، کیونکہ نظر فعلی کی طرح ہے نا۔ نظر فعلی کا مطلب ایک نظر منت وہ ہوتی ہے جو قول سے انسان مانتا ہے، ایک منت وہ ہوتی ہے جو اپنے عمل سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔
تو واجب کرنے سے پہلے ہی اگر اس ٹائم کو آپ مستثنی کر دیں گے تو وہ ٹائم خود بخود خارج ہوگا. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے اگر پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا کسی خاص دن آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے, تو آپ جب کل شام سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں اعتکاف شروع ہو رہا ہے, تو آپ اس سے پہلے کیا کریں, آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں ان 10 دنوں میں فلاں ٹائم جو ہے اس کو میں مستثنی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس میں مجھے پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا مجھے کہیں بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے, تو وہ میں نے اعتکاف سے مستثنی کر دیا. تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسپیسیفک اسی کام کے لیے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں, بالکل ایسے جیسے آپ واش روم جاتے ہیں نا, جاتے ہیں بس اپنا کام نمٹائے اور واپس آئے, تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جائیں اور فوراً واپس آئیں, اسٹے نہ کریں پھر وہاں پہ. تو اس عمل سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے, تو وہ بہت, ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے, اس سے توبہ کر لیں. بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ, اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ, کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال. تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ شرعی ضرورت ہے نہیں, تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں, یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. تو یہ چند مسائل تھے. اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے, اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں. تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے, تو تاکہ, اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, وہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے, عبادت کریں زیادہ سے زیادہ, شرعی مسائل سیکھیں, موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام, اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے, لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے, خوب سمجھ لیں, بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو بہت غضب آئے گا. اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں, کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہو اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو, تو یہ کتنا غضب کی بات ہے. تو اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی, ایمان پہ واقع نہیں ہوگی. تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں, پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے, یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے, ناجائز ہے. تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں, البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں. اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے, شعائر اللہ میں سے ہے, تو یہ اس پھر اعتکاف کی توہین ہوگی. تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں. کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے. اچھا اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے, یہ تو سنت اعتکاف ہے جس کی سخت پابندیاں ہیں, تو اصل ثواب تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بعض لوگ نفلی اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف, 1 ہفتے کا اعتکاف, تو اس میں پھر کوئی پابندیاں نہیں ہیں, پھر اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو 10 دن کے اعتکاف کا ہوتا ہے, تو اس میں پھر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں. تو وہ ویسے ہی بس آپ وہ بیٹھ جائیں جا کے, جتنا دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں, وہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا. تو لیکن اصل اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے, اس کے اہتمام کی کوشش کریں. ہم نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو تم سے 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہو رہا تو نفلی اعتکاف کر لو, چلو کسی بہانے وہ مسجد میں آئیں تو صحیح نا, مسجد میں جڑیں تو صحیح, مسجد کے ماحول سے تو متاثر ہوں, شاید کچھ اللہ کی باتیں سننے کی ان کو توفیق ملے, اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے, اب مل جائے ان کو.
ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اعتکاف میں تبدیل ہوتے دیکھی. تو اعتکاف کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن کی طرح گھما دیتا ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں روز پارک میں ایکسرسائز کرتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کیوں؟ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اس پارک میں سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پارک کی گھاس ناپاک ہے. اگر آپ اس پر ورزش کریں گے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی. اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ سیوریج کا پانی گھاس پر ڈالنے کے کتنی دیر کے بعد اس پر ورزش کر سکتے ہیں؟ عام طور پر صبح 10 یا 11 بجے پانی دیا جاتا ہے. میں مغرب یا فجر کے بعد اس پہ ورزش کرتا ہوں. دیکھیں سیوریج کا پانی یا گٹر کا پانی، کوئی بھی چیز جب زمین پہ ڈالی جائے تو جب دھوپ لگنے سے یا کسی بھی طرح وہ مٹی میں تحلیل ہونے سے اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک سمجھا جائے گا. تو پارک میں اگر پانی ڈالا جاتا ہے اور آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، اس سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ پاک ہی ہے، کیونکہ سارا دن دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر. ہاں جب پانی ڈالیں تو فوراً اسی وقت اگر کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو ویسے وہ پارک والوں سے بولو کہ بھائی یہ کوئی صحیح کام کر لو، یہ گندا پانی کیوں آپ پارکوں میں ڈال رہے ہو؟ پہلے بیماریاں کم ہیں پاکستان میں، تو اتنا گندا پانی، اور اس سے تو نقصان دہ ہوتا ہے یہ پانی. یہ ضائع کرنے کے قابل پانی ہے، یہ سیوریج میں یہ پارکوں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ دھوپ لگنے سے یا ٹائم گزرنے سے اس کی بدبو اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پاک ہی سمجھا جائے گا. کوئی بھی چیز جو زمین پہ گرے نا، کوئی بھی ناپاکی، پیشاب کر دیا جیسے کسی نے تو، یا سیوریج کا پانی مٹی میں ڈال دیا، تو مٹی خود مطہر ہے، تو دھوپ لگنے سے اور جب اس کی بدبو کے اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. محمد تہذیب انصاری جھانسی انڈیا سے، کیا 15 شعبان کا روزہ سنت ہے؟ نہیں بھائی، 15 شعبان گزرے ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا. آج تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے، تو آپ 15 شعبان کی بات کر رہے ہیں. اچھا بھائی، 19 رمضان ہے نا آج، 19 رمضان ہے، کل 20 رمضان ہے، کل سے اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، تو کچھ اعتکاف کے مسائل بھی میں نے بتانے. محمد سلمان اتر پردیش سے کہتے ہیں میں پوری رات لائبریری میں رہتا ہوں، صبح فجر کے بعد سوتا ہوں، پھر ظہر کے وقت اٹھتا ہوں، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ رمضان میں بھی یہی ٹائم ٹیبل رہتا ہے جناب. ظہر کے بعد پھر دوبارہ سو جایا کریں، پھر عصر کے وقت اٹھا کریں، عصر کے بعد دوبارہ سو جایا کریں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ پوری قوم سو رہی ہے آپ کو پتہ ہے، تو اگر آپ بھی تھوڑا سو لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہرحال فجر کے بعد سونے کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں تو جائز ہے، فجر کے بعد سونا بھی جائز ہے اگر رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. پھر اگر فجر کے بعد بھی نہیں سوئیں گے تو پھر کب سوئیں گے؟ لیکن بہرحال اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے سونے کا، رات ہی کو سویا کریں اور صبح اپنے کاموں میں مشغول ہوا کریں. وہی جو لائبریری میں آپ بیٹھتے ہیں تو فجر کے بعد بیٹھ جایا کریں. چند دن تکلیف ہوتی ہے اس سے، عادت جب خراب ہو جاتی ہے نا تو سائیکل چینج کرنے میں، جو آپ کا باڈی کا جو سائیکل خراب ہو گیا ہے، چند دن تکلیف ہوتی ہے. اور ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی کام کا عادی بنا دیا جائے تو باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے، پھر عادی ہو جاتی ہے. تو بہرحال جائز ہے فجر کے بعد بھی سونا، لیکن ناپسندیدہ کام ہے، بہتر نہیں ہے. اسلاف سے اس عمل کی برائی منقول ہے، اور قرآن نے بھی رات کو کا وقت بتایا ہے سونے کے لیے. اور ویسے بھی اللہ نے اگر ہمیں فجر کے بعد سلانا ہوتا تو اللہ فجر میں اٹھاتا کیوں؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نیند قربان کر کے اٹھو، اس لیے تھوڑی کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ. تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ. اظہر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ان کی حالت نازک ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مندر میں پیسے ڈونیٹ کرنے ہیں، چھوٹا مندر گفٹ کرنا ہے. تو یہ باتیں بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ رہی ہے؟ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. دیکھیں آپ کے والد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے. اگر ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے تو پھر جو مرضی کہتے رہیں اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہے مندر کی باتیں کریں چاہے بتوں کی باتیں کریں. انسان اس وقت تک اپنے عمل کا مکلف ہے جب تک اس کا دماغ درست کام کر رہا ہو. تو اگر آپ والد صاحب کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا تو پھر اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مندر میں پیسے دینے ہیں، مندر بنانا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ فکر نہ لیں اس کی. ویسے احتیاطاً توبہ استغفار تو کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی. بال دعا ہے اللہ آپ کے والد کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مناف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر نیت کے پانی کی بھاپ ناک میں چلی جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر نیت کے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسٹیم آپ خود سے لے رہے ہیں، ناک کے اندر کھینچ رہے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی حکم گرد و غبار کا ہے. جو ہوا کے ذریعے گرد و غبار اڑ کے آپ کے ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن باقاعدہ گرد میں جا کے آپ کھینچیں اس کو اپنے اندر سے، اپنے اندر، اور سانس لے لے کے اس کو کوشش کریں کہ یہ مٹی میرے اندر جائے،
ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، ایک شاپنگ مال میں جاب کرتا ہوں، وہاں لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں، ان کا لباس بہت خطرناک ہوتا ہے، میں اپنی نظر کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہوں، لیکن اکثر ابلیس کی اولاد مجھے بہکا دیتی۔ تو ابلیس کہاں ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھائی جب اولاد بہکا رہی ہوتی ہے؟ اس سے میرا ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو رہنمائی فرما دیجیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے، ان لڑکیوں کے جو ہے نا مرد بغیرت ہوتے ہیں اصل میں، جو اس طرح سے جنرل سٹورز میں ادھورے لباس کے ساتھ جاب کر رہی ہوتی ہیں۔ جاب بھی عورت کے لیے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اصل تو مسئلہ یہ ہے، کمانا اللہ نے مردوں کے ذمے لگایا ہے، عورت کے ذمے کھانا ہے، کمانا نہیں ہے، گھر سنبھالنا ہے۔ ہاں مجبوری ہو تو جاب کر سکتی ہیں، لیکن پراپر ڈریس تو ہو نا اس میں۔ تو کسی مجبوری میں کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، مرد حرام ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ اسلام نے کتنی عزت دی عورت کو، کسی کی بیوی بنا کے گھر میں رکھا ہے، بچوں کی تربیت کرے، وہ بچوں کی ماں بنے اور شوہر کی بیوی بنے اور جو ہے وہ ایک خاندان کی بھابھی اور نند بنے، تو ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رشتوں میں جوڑا ہے۔ ہم نے کیا کیا، عورت کو گھر سے باہر لا کے بس جنرل اسٹوروں کی زینت بنا دیا اس کو، وہ باس کی نظروں کا بھی نشانہ بنی رہتی ہے۔ تو اور جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، تو عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں ہے۔ اگر مجبوری میں جاب کرنی ہے تو پورا پراپر ڈریس استعمال کرے، وہ پراپر ڈریس پہنے وہ۔ بہرحال آپ اب نظر کی حتی الامکان حفاظت کریں میرے بھائی، اور نکاح کریں۔ نکاح سے انسان کی جو ہے وہ سوچ پاکیزہ بن جاتی ہے اور اس میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے، تو نکاح سے دور نہ بھاگیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اسی میں اسٹور میں آپ کو کوئی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیج دیں، اس کو بیوی بنا لیں اپنی، اس کو بولیں بھائی تم گھر بیٹھو، میں تمہیں کما کے کھلاؤں گا بس۔ اللہ تعالیٰ دو کی طاقت دے دیتے ہیں انسان میں، دو کو کھلانے کی طاقت جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو اس کو بولیں کہ میں بھی تو کما رہا ہوں نا، تو میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ اور اب میں کھلاؤں گا تمہیں۔ پھر بھی وہ ڈھیٹ پڑنے پر آ رہی ہے اور بیوی وہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چلیں پھر جاب کے ساتھ ہی اس سے آپ شادی کر لیں، بولیں بھائی ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، کچھ خرچہ میں تھوڑا سا اور تمہارا اٹھا لوں گا، جاب کا تمہیں شوق ہے کرتی رہو یہیں پہ، یعنی اس سے تو بہتر ہے نا جو ابھی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو بھائی نظر کی حفاظت کریں پھر، اور نکاح کہیں اور کریں، جہاں بھی کریں لیکن نکاح کریں۔ وداؤٹ میرج، وداؤٹ وائف اس زمانے میں زندگی گزارنا یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے۔ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ جو ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا، بڈھا ہو کے بھی نہیں وہ کمبخت زنا چھوڑتا، پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے اس میں، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن وہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی اس کی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوگا نا، ہڈیاں جواب دے جائیں گی اور ہلا نہیں جا رہا ہوگا، لیکن اس بے شرم کی ٹھڑک نہیں ختم ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو زنا نہیں چھوڑتے نا جوانی میں، وہ بڈھے ہو کے بہت بڑے ٹھڑکی بنتے ہیں، پھر وہ طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی ان میں، لیکن سسکیاں لیتے رہتے ہیں بس پڑے ہوئے۔ بڑھاپا بہت غلیظ گزرتا ہے ان بے شرموں کا۔ تو اس لیے آپ توبہ کریں اور زنا کی طرف نہ جائیں اور نظر کی حفاظت کریں اور جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کچھ بد نظری ہو جاتی ہے تو توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ صدقہ وغیرہ بھی دے دیا کریں تاکہ یہ عادت چھوٹے۔ کے لیے کچھ معمولات تجویز فرما دیں، کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نہانا مجبوری ہو جائے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اعتکاف سے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے مسجد سے باہر جاؤں گا، معتکف اگر کنگھی کرے، ہاتھ دھوئے، برش کرے تو کیا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ معتکف کھانا کھانا، افطاری کرنے، خریدنے بازار جا سکتا ہے؟ غلطی سے گھر یا بھولے سے اگر مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی آداب کے بارے میں بیان فرما دیں۔ جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی تو اعتکاف باقی رہے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے، جلدی اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ ابھی تک تو میں بہت گیا ہوں۔ جلدی اعتکاف والوں کے لیے کچھ معمولات تجویز فرما دیں۔ اعتکاف والے کچھ معمولات ایسے ہیں جو پوری زندگی کرنے ہیں، وہ ابھی کر لیں تو پوری زندگی انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی۔ ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ تو پڑھنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، رات کو تہجد کا معمول 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت، تو درمیان ہے 4 رکعت، تو کم سے کم 4 رکعت تو پڑھے نا۔ اور اس کے بعد دعا مانگنے کا معمول، رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، دل لگے یا نہ لگے آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ دیکھو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں شروع میں جوش ہوتا ہے، پھر وہ جوش آہستہ آہستہ ختم، پھر بوریت، یہ اس کی علامت ہے، ابھی عادت نہیں پڑی، پھر آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے لیکن وہ جذبات نہیں رہتے۔ یہ جو عادت پڑ گئی نا، کام ہو گیا بس، یہ اصل کیفیت ہے، سمجھتے ہو؟ تو جب بوریت ہونا شروع ہو جائے نا عبادت میں، تو عبادت کا ٹائم اب اصل میں اب شروع ہوا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مجبور کر کے اس عبادت کی
عادت ڈال دو, پھر اللہ آہستہ آہستہ وہی کیفیات دوبارہ بحال کر دے گا. تو رات کو روزانہ اٹھ کے آپ نے کچھ دیر اللہ کے سامنے راز و نیاز, اور دعا میں نے یوں نہیں مانگا کرو, یوں کرو, پتہ نہیں کدھر گھسا جا رہا ہوتا ہے. اور بھائی تمیز سے جو سنت طریقہ ہے ایسے دعا مانگو, سمجھ رہے ہو, ہاتھ چہرے سے دور رکھو, اس طرح دعا مانگو, تو تمیز سے. تو اس طرح سے جو ہے دعا کی عادت ڈالو. اللہ سے وحشت اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کرتا, اللہ سے دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا آج کے مسلمانوں کی. تو وحشت ہے نا, اس وحشت کو دور کرو, عادت ڈالو اس کی دعا مانگنے کی. دوسرا کام کیا, ایک کام تو تہجد ہو گیا, دوسرا کام دعا. تیسرا کام صبح اور شام کی تسبیحات کی پابندی. 100 دفعہ درود شریف کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے, 100 دفعہ استغفار کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے, کچھ نہیں تو استغفر اللہ پڑھ لو, اور 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جس سے آپ کو مناسبت ہو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لو, کچھ نہیں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ کم سے کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. زندگی بھر کا معمول بناؤ اس کو. اعتکاف میں تو عادت ڈالو سب سے پہلے. اور اگر 100 دفعہ درود شریف 100 دفعہ استغفار مشکل لگ رہا ہے تو 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ استغفار, اور پھر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ زندگی بھر کے لیے معمول بناؤ. تیسرا کام, یہ 3 نمبر ہو گئے نا. چوتھا کام, روزانہ کم سے کم 1 پارہ تلاوت. ویسے تو اعتکاف میں زیادہ کرنا چاہیے, لیکن میں ایسا پیکج بتا رہا ہوں نا جو پوری زندگی جس پر عمل ہو سکے. کم سے کم کتنا؟ 1 پارہ. جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتے بہت ہیں, بہت دیر لگتی ہے, تو وہ ٹائم فکس کر لیں کہ کم سے کم ہم نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے. آدھا مشکل لگ رہا ہے تو 20 منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو وہ زیادہ پسند تھا اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن کنٹینیو نہ ہو. تو آپ 20 منٹ کر لیں, آپ 15 منٹ تلاوت کر لیں, لیکن ڈیلی پابندی سے, چھوڑنی نہیں ہے. پھر اس کو بہتر تو یہ کہ آدھا گھنٹہ کریں کم از کم. سمجھتے ہو؟ اچھا, کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک اعتکاف میں ہے, رمضان میں ہے, تراویح تکبیر اولیٰ سے پڑھیں. اس میں سستی کا نہ ہو. بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, کوئی وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جیسے امام رکوع میں جاتا ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو تمیز سے پڑھ لو یار, تھوڑے دن تو ہیں آپ کو, کون سا کوئی بھاگے جا رہے ہو. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جن لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو یہاں مولانا صفی صاحب ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو مذہبی امور کا وزیر بنایا ہے میں نے. وہ وفاقی مذہبی امور سمجھ لیں آپ, وزیر. تو وہ اعتکاف والوں کے لیے, تو جتنے مسائل پوچھنے ان سے پوچھ لیں آپ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. ان سے تجوید بھی سیکھ لیں, وہ قاریوں کو متعین کر دیں گے. جن کو تجوید آتی ہے تو ڈولیاں, وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے. تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنا قرآن اس دوران صحیح کر لیں. تو عام معمولات کیا ہیں؟ ایک تہجد ہے, ایک دعا ہے, ایک تلاوت ہے, صبح شام کی تسبیحات, یہ تو لازمی کریں. پھر کچھ غریبیاں ہیں, اشراق کی بھی عادت ڈال لیں, نہیں تو کم از کم اعتکاف میں تو پڑھیں نا. زندگی بھر کی عادت ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح پھر مغرب کے بعد نبی کا معمول تھا 6 رکعت پڑھنے کا, 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 نفل, پھر 2 نفل. تو یہ معمولات بھی کر لیں. عام دنوں میں مشکل ہے تو کم از کم اعتکاف میں کر لیں. لیکن وہ جو پہلے والے معمولات ہیں وہ تو کوشش کریں زندگی بھر کے لیے بنا لیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں جلدی جلدی مسائل بتاتا ہوں کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف 2 چیزوں سے ٹوٹتا ہے, یا تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا, یا آپ مسجد سے بلا ضرورت باہر نکل گئے. ضرورت کیا ہے؟ صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں, غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے لیے جا سکتے ہیں, بیت الخلاء کے لیے جا سکتے ہیں, اور اگر کھانا لینے جانا چاہتے ہیں تو کھانا لے جانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ کھانا کھانے جانا ہے جی, کھانا, اب تو یہاں کھانا آ رہا ہے, آپ کو ضرورت کیا کھانا ہے کھانے کے لیے باہر جانے کی. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے, کوئی کھچڑی کھانی ہے, اس نے یہاں نہیں مل رہی اس کو کھچڑی, پیٹ خراب ہو رہا ہے, تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے. کسی بھی جب ضرورت کے لیے جائیں, جو میں نے ان ضرورتیں بیان کی ہیں, تو اس میں چلتے چلتے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, رکنا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ رکنا نہیں. چلنے کے دوران جو بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. بیت الخلاء گئے, رش لگا ہوا ہے, بندہ آ ہی نہیں رہا, پولیس بلوا کے بھی دیکھ لی, نہیں نکل رہا, تو آپ کھڑے رہیں, اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, چونکہ وہ ٹائم انتظار میں گزر رہا ہے. تو اس دوران بات چیت بھی کر سکتے ہیں. بات چیت کی وجہ سے نہیں ٹھہرے ہوئے آپ, ٹھہرنے کی وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں. واش روم مسجد کے اجتماعی ہوتے ہیں, ایک واش روم میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا یار یہ گندا واش روم ہے, دوسرا صاف ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ اجتماعی جب نظم ہوتا ہے تو اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو آپ کا وہاں نہیں جانے کا موڈ ہو رہا آپ کا, تو آپ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شرعی مجبوری ہے.
تو آپ کہیں نہیں بھائی میں اسی واش روم میں جاؤں گا, یہاں سے جب بندہ آئے گا تو میں جاؤں گا, ورنہ اس والے میں نہیں. بعض لوگ اس کا کموڈ کا استعمال کرتے ہیں, بعض دوسرے واش روم استعمال کرتے ہیں, تو یہ سب ضرورت میں داخل ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے افطاری کر کے لوگ فوراً ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہاتھ دھونے کے لیے جانا کوئی شرعی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں آپ افطاری کر کے وضو کے لیے گئے, اسی دوران ہاتھ بھی دھو لیا آپ نے تو ٹھیک ہے. اسپیشل ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکلے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نکلے وضو کے لیے, ہاتھ دھوئے, کلی کی, اس میں پھر برش بھی کر لیا تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وضو کا کیا بن گیا, یہ حصہ بن گیا نا. مسواک کی برش کر لیا, ٹوتھ پیسٹ کر لیا, اب یہ وضو کا حصہ بن گیا. سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے؟ وضو کے لیے گئے, وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے تو اس کے انتظار میں کھڑے ہو, تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو بلا وجہ جب بھی نکلو گے اعتکاف ٹوٹے گا, اور ضرورت سے نکلو گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور ضرورتیں وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں, سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً مسجد سے باہر نکلیں اور غسل کریں. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں. اس صورت میں بھی مسجد سے باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا بھائی اعتکاف کی حالت میں اگر نہانا ہو, نہیں اعتکاف میں نہیں نہا سکتے, فرض غسل کر سکتے ہیں, باقی جمعے کا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اس میں بڑا اختلاف ہے. احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں, گھر سے تیزاب سے نہا کے آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. باقی مسجدوں میں ایک انتظام یہ ہو رہا ہے, کیونکہ گرمی میں پھر وہ جسم چپچپا ہو جاتا ہے, تو مسجدوں میں ہی ایسا انتظام ہو رہا ہے آج کل کہ وہیں غسل ہو اور وہیں پانی مسجد کو خراب بھی نہ کرے, وہیں جمع ہو جائے. تو انتظامیہ سے ہم بھی گزارش کریں گے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ غسل بھی ہو جائے اور مسجد سے باہر نکلنے کی نوبت بھی نہ آئے اور مسجد خراب بھی نہ ہو غسل کی وجہ سے. ورنہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سر دھو سکتے ہیں, سر باہر نکالیں اور پانی سے دھو دیں سر. پاؤں باہر نکالنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, سر باہر نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اگر معتکف اگر کلی کرے, ہاتھ دھوئے, برش کرے, اس کے لیے مسجد سے باہر نکلے, نہیں نکل سکتا. معتکف کھانا افطاری خریدنے بازار جا سکتا ہے. غلطی سے اگر یا بھولے سے اگر مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی ہاں ٹوٹ جائے گا. حدیث میں آتا ہے میری امت پر خطا اور بھول معاف کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ خطا سے یا بھولے سے کوئی کام ہو تو اس کا گناہ نہیں ملتا, یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو شرعی حکام ہیں وہی نہیں متوجہ ہوتے. صرف روزے کے بارے میں حدیث میں کہ بھولے سے کھانے سے نہیں ٹوٹتا, باقی جتنی بھی جنایات ہیں وہ بھولے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں, یعنی اس پہ سزا ملتی ہے دنیا کی, آخرت کی نہیں, اور غلطی سے بھی. تو اگر آپ بھولے سے نکل گئے مسجد سے باہر کے یاد ہی نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں آیا ہوں, تو اعتکاف کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. معتکف کھانا افطاری ہوں یا مسجد. اچھا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کرے گا کیا آدمی, چلا جائے گا. تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے نا اس دن کی قضا اس پر واجب ہے. تو اگلے مسجد میں آ جائے اور پھر کیا کرے, مغرب سے پہلے نیت کر لے کہ کل جو میرا آج جو اعتکاف ٹوٹا تھا یا کل رات جو ٹوٹا تھا تو میں نیت کرتا ہوں اس کی ایک دن کی قضا کر رہا ہوں, اور پھر مغرب کے بعد اس قضا کی نیت سے بیٹھ جائے, 24 گھنٹے پورے کر لے, وہ قضا کیا ہو جائے گی, کیونکہ جس دن ٹوٹتا ہے نا اسی دن کی قضا واجب ہوتی ہے. تو ایک دن کی قضا اس پر کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. تو ایک دن کی قضا کر لے اور پھر نفلی نیت سے بیٹھ جائے, کیونکہ ایک نیت کی ہے مسجد میں بیٹھنے کی, اب غلطی سے ٹوٹ گیا, اب گھر جا رہا ہے تو بیٹھ جائے. بھائی مسجد کو سب بیٹھے ہوئے تو کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے یہاں پہ, تجھے کیا تکلیف ہے, اللہ اللہ کر لے بیٹھ کے, اب آیا اللہ کے لیے قربانی دے کے. اور یہ تو فقہی حکام ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے, اللہ کی نظر میں تو چونکہ غلطی سے ٹوٹا ہے تو ہو سکتا ہے نفلی اعتکاف سے کے لیے بیٹھ جاؤ, اللہ ثواب کون سا دے, پورا سنت والا ثواب دے دے کہ بھائی اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں ہم, مسجد کے آداب کے بارے میں بتا دیں. مسجد میں ہنسی مذاق اس طریقے سے کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, یہ بہت بری حرکت ہے. سمجھتے ہو, یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ چپ بیٹھے رہیں اور کوئی بات چیت ہی نہ کریں, ایسا نہیں ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں. اگر مزاح بھی آپ کر رہے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں. ہاں ایسی ایسی ہنسیاں نکالنا جیسے وہ گٹر کے ٹھکانوں پہ نہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا چیخو پکار, ابے ہوئے ادھر آؤ ادھر آؤ, اس طرح کی چیخو پکار نہ کریں, یہ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے. اچھا بھائی بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو, وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ مسجد کے اندر تو سگریٹ نہیں پی سکتے, ہمت کر کے سگریٹ سے بھی توبہ کر لیں, ایسی کی بولو تیسی, چھوڑ دو یار سگریٹ, کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے, دھواں نکلے گا, پھر بتا رہا ہوں میں, قبر میں بھی دھواں نکلے گا. تو اگر نہیں توبہ ہو رہی, روزے میں تو نہیں پی سکتے, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے تو باہر جا نہیں سکتا, باہر جب گیا ہوا ہے نا کسی کام سے, شرعی ضرورت سے, اس دوران پی سکتا ہے. مثال کے طور پر واش روم جانا ہے تو مسجد سے باہر نکلتے ہی, اب میں سگریٹ پینے کے کیوں طریقے سکھاؤں تم لوگوں کو, میں پاگل ہوں مجھے گناہ دلوا رہے ہو. میں سگریٹ پینے کا طریقہ نہیں بتا رہا, بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اعتکاف نہ ٹوٹے. تو آپ نے کیا کیا, جاتے جاتے نکال کے جلا لی اور چلتے چلتے پینا شروع کر دیں, کیونکہ آپ جا تو واش روم کی طرف رہے ہیں نا, تو چلے جائیں وہاں, جتنی دیر تک
واش روم میں بیٹھے رہیں, سگریٹ بھی پیتے رہیں, خود آپ کا ضمیر کہے گا کہ تو انسان کا بچہ بن جا, چھوڑ دے اس چیز کو. سمجھ رہے ہو؟ تو سگریٹ اس طرح سے تو پینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر سگریٹ پینے کے لیے رک گئے, اسٹے کر لیا, تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور پھر سگریٹ پینے کے بعد نا جب وضو کریں تو کلی اچھی طرح کریں, اس کے اسمیل نکالیں. آخری سوال, ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی, تو چلتے چلتے بات چیت کری یا واش روم میں انتظار ہے اس دوران بات چیت کر لی تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بس کرو یار, مجھے کہیں جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.